اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں اپنے پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، تو آج صرف 5 منٹ کا ٹائم نکال کر 14 رمضان سوار کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لینا۔ آج میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو اس وظیفے کو بتائے گئے صحیح طریقے سے کر لے گا، پھر اس کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ اپنی خالی جھولی کو بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھولنا چاہتے ہو، تو آج اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ بھائیوں، کہتے ہیں کہ آج کے دن جس گھر کے اندر یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر سے پورا سال دولت ختم نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر پورا سال دولت کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پورا سال کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی بیماری تنگ دستی نہ آئے، پورا سال آپ خوشحال زندگی گزار سکیں، تو آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جو آپ کو پورا سال نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آپ جیسے ہی آج اس عمل کو کریں گے تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر یہ وظیفہ آج کے دن آپ کے گھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جس گھر کے اندر یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ آج کے دن پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بھی کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے اندر سے رزق 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، آج کل ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، ہر کوئی غریبی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، بیماری کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کل اخراجات گھر کے اخراجات نہیں ہو رہے، ہر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے، کوئی مجھے پیسے دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے بعد آپ نے مایوسی کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، یہ جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے، یہ دولت کے لیے وظیفہ ہے۔ آج جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماریاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، غیب سے آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی۔ آپ جیسے ہی اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے گھر کے اندر دولت کا طوفان آ جائے گا، فرشتے خود دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے، دولت اتنی آپ کے پاس آئے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو، تو آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ اللہ والو، آج ہی یہ میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے والا ہوں۔ یہ بہت بڑا راز ہے، جس راز کا کسی کو پتہ ہے، جس کو اس راز کا پتہ ہے، وہ تو مالا مال ہو چکا ہے، وہ تو کروڑ پتی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو پریشانیاں ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا۔ آج آپ نے بھی اس راز کو ضرور سمجھ لینا ہے، کیونکہ میں نے جب پچھلے رمضان کے مہینوں میں، برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں سوار کے دن اس عمل کو کیا تھا، اس راز کو کیا تھا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پورا سال گزر چکا ہے، ابھی تک میرے گھر سے دولت ختم نہیں ہوئی، ابھی تک گھر کے اندر دولت کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ میں آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر، آپ کی بیماریوں کو دیکھ کر، آپ کو پریشان ہو کر آج یہ اپنے سینے کا راز بتانے والا ہوں۔ آج اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ اللہ والو، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج ٹائم ہے، آج اس موقع کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ آج کے دن کو لاپرواہیوں میں مت گزارنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، برکتوں والا مہینہ آتا ہے۔ آج آپ نے دنیا کے سب کام چھوڑ کر صرف 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر اس وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور آج صحیح طریقے سے اس عمل کو کر کے اپنی پریشانیوں کو ختم کر لینا ہے۔ اگر کوئی آج سڑک کے اوپر بیٹھا فقیر بھی اس عمل کو کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بادشاہ بنا دے گے، وہ بھی مالا مال ہو جائے گا۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ آج کاروبار میں برکت کے لیے اس عمل کو کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ جو میری بہنیں اولاد کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، تو وہ آج اولاد کے لیے اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دیں گے۔
جو میری بہنیں رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، تو وہ کوشش کریں کہ آج اس عمل کو خود کر لیں۔ اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے گھر ماں باپ اس عمل کو آج اس رشتے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے گھر کا رشتہ ان کے گھر میں بھیج دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، گھر کے اندر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، آج ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا مسئلہ اس عمل کو کرتے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے پیارے اپنے بھائیوں سے، اپنی پیاری بہنوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میرے حوصلہ افزائی کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اللہ والو، آج اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بھی بتانے والا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے ہی تو آپ کے گھر میں پریشانی آتی ہے، لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آپ کے گھروں میں نہیں آتے۔ اگر آپ کے گھروں میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ کوئی میرا بھائی، اگر کوئی میری پریشان بہن ہم سے اپنی پریشانی، اپنی بیماری، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کمنٹ کر کے اپنا نام، اپنی پریشانی، اپنی وجوہات لکھ کر ضرور بتا دیں، کیونکہ ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے پریشان بھائیوں کے لیے، اپنی پریشان بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کا نام لے کر خصوصاً دعا کرتے ہیں۔ جب آپ بھی ہمیں کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی پریشانی لکھ کر بتا دیں گے، اس کا پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہماری لسٹ میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا، آپ کی بھی وجوہات شامل ہو جائیں گی۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کا نام لے کر آپ کی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کو بتا کر آپ کے لیے بھی خصوصاً دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ میرا بھائی، یہ میری بہن بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دے۔ یا اللہ، ان کے گھروں میں بہت زیادہ بیماریوں کا مسئلہ ہے، ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ، جو میرے بھائی رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ان کو وافر مقدار میں حلال رزق عطا کر دے۔ یا اللہ، جو میری بہنیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو اچھے گھر کا رشتہ عطا کر دے۔ اللہ والو، اگر یہ سب دعائیں آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمیں کمنٹ کے اندر ضرور بتا دینا ہے۔ اور آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، وظیفہ لے کر آیا ہوں، اس کی اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو آج اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت صرف اس کو ہوگی جو کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ کے اندر لکھے گا اور اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا۔ صرف اس کو ہی آج اس عمل کی اجازت ہوگی، آج وہی مالا مال ہوگا، آج وہی کروڑ پتی بنے گا جو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ تو بڑا چھوٹا سا ہے، کچھ سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے، آپ کا بڑی مشکل سے 1 منٹ کا ٹائم لگے گا، لیکن آج یہ آپ کے بڑے بڑے کام کر دے گا، آج یہ آپ کے بگڑے کام بنا دے گا۔ جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر زیادہ قرضہ ہے، کروڑوں کا قرض ہے، اتر نہیں رہا، ہمیں کوئی عمل بتا دیں، تو میرے بھائیوں، آج جب آپ اس عمل کو کریں گے تو کروڑوں کا قرض بھی ایسے اتر جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ نے ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے امیدیں بالکل چھوڑ دی ہیں، وہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو پریشانیاں، بیماریاں لکھی ہیں، ہم تو کبھی بھی مالا مال نہیں ہوں گے، ہماری تو کبھی بھی خالی جھولی نہیں بھرے گی، ہماری قسمت میں تو، ہماری زندگی میں تو پریشانیاں، غریبی، تنگ دستی لکھی ہے۔ لیکن اللہ والو، آج آپ نے اس اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اس پریشانی کے لیے کر رہا ہوں، اس حاجت کے لیے کر رہا ہوں، اس بیماری کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب میری ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ میری ضرور خالی جھولی کو بھر دے گا، میری ضرور پریشانی، بیماری کو ختم کرے گا، میرے بھی ضرور اللہ تعالیٰ دین بدلے گا، مجھے بھی ضرور مالا مال کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بتا دوں جو آج آپ نے اس عمل کے اندر نہیں کرنی۔ کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو وظیفہ کرتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے تو ان کا کام نہیں ہوتا، اس لیے تو ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب
جیسے ہی آپ ہم سے وظیفہ سنتے ہو فوراً کرنے بیٹھ جاتے ہو، وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ لوگ نماز نہیں پڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آپ کی پریشانی کو ختم کرے گا؟ آپ کی کیسے تنگ دستی کو ختم کرے گا؟ رزق کی تنگی کو کیسے ختم کرے گا؟ جب بھی آپ عمل کرنا ہو، جب بھی وظیفہ کرنا ہو، نماز کے بعد کیا کریں۔ پورے دن کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے عصر کی نماز، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نماز جس ٹائم آپ کے پاس وقت ہو، آپ اسی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عمل کرنے بیٹھتے ہو، جو بھی آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہو، اس کو بتا دیتے ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ والو، جب آپ نے عمل کرنا ہو، وظیفہ کرنا ہو تو شروع سے لے کے اینڈ تک کسی کے ساتھ بالکل بھی بات مت کیا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ ان 2 غلطیوں کو آج آپ نے اس وظیفے کے اندر نہیں کرنا۔ جب آپ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے بالکل تنہائی میں جا کر بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو لگے کہ ادھر ادھر میرے آس پاس کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ نے بالکل تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ اپنی حاجاتوں کی طرف، اپنی پریشانی، اپنی بیماری کی طرف ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کے اندر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ثواب کی نیت سے آپ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ تو اب آپ جب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا حلیم۔ اسی طریقے سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یہ تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینی ہے۔ جب اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد پھر آپ نے ایک آیت کریمی پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ آیت کریمی بھی پڑھ لیں، اب آپ نے پھر اس کے فوراً بعد ہاتھ کی انگلیوں پر پھر 3 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ آیت کریمی بھی پڑھ لیں، اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی حاجات کو، اپنی بیماریوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ نے یہ تینوں وظیفے 3 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 1 منٹ یا بڑی مشکل سے 1.5 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ، طریقے کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ کا تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، آپ نے اینڈ کے اندر وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو اینڈ میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، یا صبوح یا قدوس ہو، یا صبوح یا قدوس ہو، یا صبوح یا قدوس ہو۔ میرے بھائیوں، اس کو آپ نے پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پھر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، بڑا چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ آپ نے جب 33 مرتبہ یا صبوح یا قدوس ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیا، اس جگہ تک جب آپ 33 مرتبہ آخر دانے پر آپ یا صبوح یا قدوس پڑھیں گے تو پڑھتے ہی آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، پڑھتے ہی آپ کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی۔ اب آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھی تھی، وہی درود شریف آپ نے پھر 3 مرتبہ اینڈ میں پڑھنی ہے۔
میرے بھائیوں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔